الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وصدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، علی مرتبۃ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ الفیل کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی کا حال دل قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی مصروفیات، اپنے کام کاج کو سمیٹ کر اپنی توجہ کو میری جانب مرکوز کر لیجئے، تاکہ قرآن کی جو صحیح لذت ہے وہ آپ کے سینوں میں اتر سکے۔ جیسا کہ سورہ الفیل مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے، اور سورہ فیل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ ہاتھی والوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کو سورہ الفیل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب دیکھا کہ حج کے موسم میں لوگ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کلیسا، ایک عبادت خانہ تعمیر کیا کہ لوگ مکہ جانے کی بجائے ادھر ہی آئیں اور اس کلیسا کا طواف کریں، ادھر ہی عبادت کریں۔ تو یہ بات تو اہل عرب کو بہت ناگوار گزری، تو قبیلہ بنو کنانہ سے ایک شخص نے موقع پا کر کلیسا میں جا کر پخانہ کیا اور اسے نجاست سے آلود کر دیا۔ تو جب یہ بات ابرہہ کو معلوم ہوئی تو اسے بڑا طیش آیا، اس نے قسم کھائی کہ اب میں کعبہ معظمہ کو گرا کر ہی آؤں گا۔ تو وہ اسی غرض سے نکلتا ہے اپنا لشکر، اپنا فوج لے کر، جس میں کچھ ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ نکلتا ہے تو مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو اس نے اہل مکہ کے جانوروں کو قید کر لیا۔ اس میں جناب حضرت عبد المطلب کے بھی کچھ اونٹ، 200 اونٹ تھے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ قید ہو چکے ہیں تو وہ ابرہہ کے پاس گئے۔ تو ابرہہ نے آپ کی بڑی تعظیم کی، آپ کو پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اپنے اونٹوں کی واپسی کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ آپ کی بات سن کر مجھے بہت تعجب ہوا ہے، مجھے بہت حیرانگی ہوئی ہے کہ میں ادھر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اس کے لیے سوال کرنے نہیں آئے، بلکہ آپ تو اپنے اونٹوں کے لیے سوال لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں انہی کا سوال کرنے آیا ہوں، اور جو کعبۃ اللہ کا مالک ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ابرہہ نے آپ کو اونٹ واپس کر دیے، آپ اپنے قبیلے میں واپس گئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر بسیں، آپ لوگ ادھر جا کر قیام پذیر ہو جائیں۔ تو ان کی بات پر عمل کیا گیا، لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر رہنے لگے۔ تو جب ابرہہ صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی اپنی فوج کو تیار کر کے آگے آتا ہے۔ تو جو ہی وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر جناب حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور آپ اپنے قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو ابرہہ آ رہا ہے اپنی فوج کو ہاتھیوں سمیت لے کر، تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر کی غرض سے ایک پرندوں کی فوج بھیجی جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک کنکر ان کے چونچ میں اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں میں دبائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی پرندوں کا غول آیا اور جو ہی وہ فوج آئی ابرہہ کی، ان کے اوپر پرندوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر برسانا شروع کیے، اور ہر شخص کے سر سے کنکر ہوتا ہوا جسم کو پار کر کے ہاتھی سے گزرتا ہوا زمین پر جا لگتا، اور یوں ہی ابرہہ کی پوری فوج بھوسے کی طرح زمین بوس ہو گئی۔ میں کہتا ہوں اللہ جل شانہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو صاحب میں کہتا ہوں کہ آج وہ لوگ جو مغرب کے پروپیگنڈے کے تحت مساجد کے خلاف بولتے ہیں، اہل علم کے خلاف بولتے ہیں، کعبۃ اللہ کے خلاف بولتے ہیں، علماء کے خلاف طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ جل شانہ ان کو بھی دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا کرے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو سنے سنائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا